اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے انبیاء کا تعارف۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اطلاع میں انبیاء، خبر دینے والے اور رسل، پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک، با اخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچائے۔ ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی فرمان برداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی فرمان برداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہ کامیاب و کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکام اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھائے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد: اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی، کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنی کائنات بنائی۔ اسی نے تمام جانداروں کو پیدا کیا، ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو فضیلت بخشی۔ پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرما کر بھیجا تاکہ قیامت کے دن بندے پر عذر پیش نہ آ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے؟ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول علیہ السلام بھیج کر انہیں سیدھی راہ سے آگاہ فرمایا۔ رسول علیہ السلام کا انتخاب بھی انہی انسانوں میں سے ہی کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کر مبعوث فرماتے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے تو لوگ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ جبکہ تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں، تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت، بتوں کی عبادت سے بچو۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں اس رسول علیہ السلام پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم اس کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔